پلیز ہمیں یہ شادی نہیں کرنی۔ وہ روتی ہوئی اپنی ساس کو انکار کر رہی تھی۔ ابھی 2 ماہ پہلے ہی تو وہ بیوہ ہوئی تھی اور اب اس کی ساس اسے دوسری شادی کرنے کا کہہ رہی تھی کیونکہ اس کی نند گھر سے بھاگ گئی تھی۔ نکاح کی تیاری کرے آنٹی، غازان افندی کی آواز پر روحا کی دھڑکنیں ساکت ہوئی تھی۔ خود کو تیار کر لے، میں انکار سننے کا عادی نہیں ہوں۔ غازان افندی روحا کے قریب جھک کر بولا تو روحا نے نفی میں سر ہلانا چاہا۔ جب غازان کی سرخ پڑتی آنکھوں کو دیکھ کر وہ اپنی آنکھیں سختی سے مینچ گئی۔ یوں خاندان کی عزت بچانے کے لیے روحا علی کا نکاح غازان افندی سے کر دیا گیا، جو اس کی نند کا ہونے والا شوہر تھا۔ روحا بیٹا، نیچے تو بارات آ چکی ہے۔ اسرا کہاں ہے؟ پریشانی سے اس کی ساس کمرے میں داخل ہوتی ہوئی اسے دریافت کر رہی تھی۔ وہ حیران اور بوکھلائی ہوئی نظروں سے اپنی ساس کو دیکھ رہی تھی۔ آنٹی مجھے نہیں پتا، مجھ سے تو وہ کہہ کر گئی تھی کہ پارلر سے وہ بہت جلد واپس آ جائے گی، مگر ابھی تک واپس ہی نہیں آئی۔ پریشان صورت لیے وہ کہتی ہوئی روحا ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ گئی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ بارات سر پر ٹھہری ہوئی ہے اور اسرا کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ کچھ کرو بیٹا، ہماری عزت کا سوال ہے۔ اسرا کو فون کرو، اس سے بولو گھر جلدی آئے، نہیں تو 4 لوگوں میں ہماری کتنی بدنامی ہوگی اگر اسرا ٹائم پر پہنچ نہ سکی تو، اور ہم لڑکے والوں کو کیا جواب دیں گے؟ پریشان لہجے میں بولتی ہوئی اس کی ساس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کہیں سے بھی اسرا کو پکڑ کر لا کھڑا کریں۔ روحا مسلسل پریشانی سے اپنے ناخن چباتے ہوئے موبائل فون نکالتے پھر سے اس کو کال ملانا شروع ہو چکی تھی۔ وہ پہلے بھی ان گنت بار موبائل فون سے کال ملا چکی تھی، مگر آگے سے جواب ہی موصول نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بیچاری اور جاتی تو کہاں جاتی۔ مسلسل آدھا گھنٹہ اور انتظار کرنے کے بعد اس کی ساس لاچار صورت لیے اس کے سامنے بیٹھی ہوئی اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامے ہوئے تھی۔ روحا، میں جانتی ہوں تم سے بہت زیادہ مانگ رہی ہوں، مگر ہماری عزت کی لاج رکھ لو۔ تمہاری نند ہمیں دھوکہ دے کر گھر سے بھاگ کر فرار ہو چکی ہے، وہ بھاگ گئی ہے۔ اب تمہیں ہی ہمارے خاندان کی لاج رکھنی ہوگی۔ یہ شادی کر لو، سنجیدگی سے کہتی ہوئی اس کی ساس اس کے سر پر بم پھوٹ چکی تھی، جبکہ وہ حیران اور پھٹی پھٹی نظروں سے اپنی ساس کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ وہ بھلا یہ شادی کیسے کر سکتی تھی؟ یہ شادی اس کی نند کی تھی، نہ کہ اس کی۔ وہ تو ان کے لاڈلے بیٹے کی بیوہ تھی، بیوہ بھی وہ جو 2 مہینے پہلے ہی ہوئی تھی۔ وہ اتنی جلدی شادی کیسے کر سکتی تھی؟ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ الفاظ اس کے حلق سے پھٹے پھٹے سے ادا ہوئے تھے، مگر اس کی ساس ہنوز التجائیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہماری عزت کی لاج رکھ لو بیٹا، میں تم سے بس یہی کہہ سکتی ہوں، میرا بیٹا مر گیا ہے۔ تم نے واپس اپنے ماں باپ کے گھر جانے سے انکار کر دیا تھا۔ میں تمہیں ساری زندگی رکھنے کو تیار تھی، مگر اب بات ہماری عزت پر آ پڑی ہے، ہماری عزت بچا لو۔ دکھ بڑے لہجے میں وہ بولتی ہوئی اس کی ساس جھکتے ہوئے اس کے پاؤں پر ہاتھ رکھنے ہی لگی تھی جب وہ کرنٹ کھا کر کھڑے ہوتے 2 قدم پیچھے لے گئی۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکتے ہوئے باہر آنے کو بےتاب تھا۔ اسے ایسی کسی بھی چیز کی توقع کیسے رکھ سکتی تھی؟ حیرت سے وہ بس سوچے چلے جا رہی تھی۔ بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ پلیز ہمیں یہ شادی نہیں کرنی، وہ روتی ہوئی اپنی ساس کو انکار کر رہی تھی۔ ہم یہ شادی ہرگز نہیں کریں گے، ہم بیوہ ہیں، ہم غازان افندی سے شادی نہیں کر سکتے، آپ انکار کر دیں۔ بہتے ہوئے آنسو کے ساتھ کہتی ہوئی وہ وہاں سے جانے کے لیے 2 قدم دروازے کی جانب بڑھا گئی تھی، جب اچانک سے دروازے کو کھلتے ہوئے دیکھ کر اس جانب دیکھے گئی تھی، جہاں سے ایک لمبا چوڑا انسان سخت تاثرات کے ساتھ برآمد ہوا تھا۔ اس کی سرخ چھلکاتی ہوئی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے روحا نے بے اختیار اپنے قدموں کو پیچھے کھینچا تھا۔
وہ اپنا رخ اس سے موڑ چکی تھی۔ یہ تو غزان افندی تھا، اس کی نند کا ہونے والا شوہر۔ نکاح کی تیاری کریں آنٹی۔ غزان افندی کی آواز پر روحا کی دھڑکنیں ساکت ہوئی تھیں۔ بے اختیار آنسو تیزی سے رواں ہوئے تھے۔ تبھی قدم قدم چلتے ہوئے روحا کے نزدیک آیا تھا۔ خود کو تیار کر لے، میں انکار سننے کا عادی نہیں ہوں۔ غزان افندی روحا کے قریب جھک کر بولا تو روحا نے نفی میں سر ہلانا چاہا جب غزان کی سرخ پڑتی آنکھوں کو دیکھ کر اپنی آنکھیں سختی سے مینچ گئی۔ یوں خاندان کی عزت بچانے کے لیے وہ روحا علی کا نکاح غزان افندی سے کر دیا گیا، جو اس کی نند کا ہونے والا شوہر تھا۔ نکاح ہو چکا تھا اور نکاح ہونے کے بعد وہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر آیا تھا۔ کچھ ہی دیر پہلے وہ روحا علی سے روحا غزان افندی ہو چکی تھی۔ اچانک ہی اس کی زندگی نے اتنا بڑا موڑ لیا تھا کہ وہ چکرا کے رہ گئی تھی، جیسے اب بھی وہ اسرا کی جگہ خود اس کمرے میں موجود تھی۔ وہ کمرہ بھی اپنے مالک مکان کی طرح سرد اور بے تاثر ظاہر ہو رہا تھا۔ یہاں دیکھنے سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ کہیں سے نئی دلہن کے آمد پر اسے تیار کیا گیا ہے۔ وہ ویسے ہی تھا، بالکل ٹھنڈا، بالکل اس کے مالک کی طرح۔ اپنے لبوں کو چباتے ہوئے وہ آگے بڑھتے اپنے کمزور وجود کو بستر پر بٹھا چکی تھی۔ انگلیاں چٹکھاتے ہوئے وہ اب اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچے چلی جا رہی تھی۔ نہ جانے اس شخص کے ساتھ اس کی زندگی کیسے ہونے والی تھی۔ بیٹھی کیوں ہے؟ آپ چینج کر لیں، اور چینج کرنے کے بعد جا کر فارس کو بھی دیکھ لیں، وہ پریشان ہو رہا ہوگا۔ تب تک میں چینج کر کے آتا ہوں۔ سنجیدگی سے اسے بستر پر جمے ہوئے دیکھ کر اپنی پینٹ کی پاکٹ میں دونوں ہاتھ ڈالتے ہوئے وہ اس سے ٹھہرے ہوئے لہجے میں گویا ہوا تھا، جبکہ روحا سنجیدگی سے بس سامنے موجود انسان کا چہرہ ہی دیکھے چلی جا رہی تھی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں سمجھ نہیں آئی آپ کی بات۔ اپنے لبوں کو کاٹتے ہوئے وہ ناسمجھ انداز میں اس سے پوچھے چلی جا رہی تھی۔ اس کی بات پر غزان افندی کے ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ میں نے آپ سے کہا اٹھ کر چینج کر لیں اور میرے بیٹے فارس کو دیکھیں۔ اب آپ گھر میں آ گئی ہیں تو وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ مت بھولے اسرا سے شادی کرنے کی شرط بھی میں نے یہی رکھی تھی کہ وہ یہاں میرے بیٹے کی ماں بن کر آئے گی۔ اور اب جب آپ کا نکاح مجھ سے ہو گیا ہے تو آپ کو میرے بیٹے کی ماں ہونے کا فرض نبھانا پڑے گا، اور میں اس میں کوئی بھی کسی قسم کی بھی کوتاہی برداشت نہیں کر سکتا۔ سنجیدگی سے روحا کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتے ہوئے وہ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ روحا تو اپنے لب کاٹتے ہوئے رہ گئی تھی۔ وہ تو بھول ہی چکی تھی، شاید یہی وجہ تھی کہ اسرا یہاں سے بھاگ چکی تھی، کہ اسے ایک بچے کے باپ سے شادی ہرگز نہیں کرنی تھی۔ خیر، اس کے لیے اچھا ہی تھا کہ غزان افندی سے دور ہی رہتا۔ اگر صرف فارس کی ذمہ داری اس کے سر پر تھی تو وہ اس ذمہ داری کو بخوبی انجام دے سکتی تھی۔ سوچتے ہوئے وہ اٹھتے باتھ روم میں بند ہو چکی تھی۔ ڈریسنگ کے اس پار موجود غزان افندی اس کی آہٹوں کو سننے گہرا سانس بھر گیا تھا۔ وہ آخر اپنے اس مچلتے ہوئے دل کو کیسے سمجھاتا؟ سب کچھ عجیب سا ہو گیا تھا، اور نہ جانے زندگی کب واپس اپنے مدار پر واپس آتی۔ پیارا سا بچہ فارس تقریباً 2 سال کا ہوگا، بلکہ اپنے باپ کے جیسا دکھتا ہوا وہ بچہ دوسرا غزان افندی تھا۔ جب اسے اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر چمکتے ہوئے آنکھوں کے ساتھ کھڑا ہو چکا تھا، اور پھر وہ ہوا تھا جو روحا نے اپنے خواب میں بھی سوچا تھا۔ وہ بچہ اپنے ننھے ننھے قدموں سے بھاگتے ہوئے آ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا تھا۔ ننھے ننھے ہاتھوں سے اسے تھامے ہوئے فارس غزان افندی
اپنے پیارے پیارے لبوں سے اس کے لیے ماں جیسا لفظ نکال چکا تھا۔ وہ تو جہاں سن تھی سو سن ہی تھی۔ اس کے پیچھے آتا ہوا غازان افندی تو اپنی جگہ پر رک سا گیا تھا۔ دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول چکا تھا۔ جس چیز کا ڈر تھا وہی ہو رہا تھا، مگر وہ اس چیز کو روک بھی نہیں سکتا تھا۔ تبھی روحا جھکتے ہوئے اس پیارے سے بچے کو اٹھاتے اپنے بازوؤں میں بڑھ گئی تھی۔ اس کے ننھے ننھے گالوں کو چومتی ہوئی اس کے اندر کی بلکتی ہوئی ماں باہر آئی تھی۔ اپنے پہلی شادی میں وہ اولاد کا سکھ دیکھ نہیں پائی تھی، مگر بچہ اپنے اندر نہ جانے کیسی کشش لیے ہوئے تھا۔ پہلی ہی نظر میں اسے دیکھتے روحا کا دل اس کے لیے مچل اٹھا تھا۔ پیارا بچہ، ہلکی آواز میں اسے پکارتی ہوئی وہ مسکراتے ہوئے اس بچے کو دیکھے گئی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے اپنی اولاد کو تھام رکھا ہو، جبکہ وہ بچہ فارس مسکراتے ہوئے روحا کے وجود سے لپٹ چکا تھا۔ پہلی بار بچے کا یوں روحا سے یوں انسیت محسوس کرنا اسے بھی محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ بچہ تھا، اسے کیا معلوم تھا، شاید وہ بھی ماں کے پیار کے لیے ترس رہا ہو۔ وہ اب جب اسے کوئی عورت دکھائی دی تھی تو وہ یوں ہی اپنی ماں سمجھتے ہوئے اس سے لپٹ چکا تھا۔ چھوٹا سا بچہ کیا جانتا تھا، مسکراتے ہوئے وہ سوچے گئی تھی، جبکہ غازان افندی ان دونوں کے ٹھیک پیچھے موجود سرخ آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینجتے ہوئے وہ اپنے سن پڑتے اعصاب پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تبھی ایک ہی جھٹکے میں آگے بڑھتے ہوئے وہ فارس کو اس کے بازوؤں سے لے چکا تھا۔ تم جا کر اس کے لیے فیڈر تیار کرو، ٹھہرے ہوئے مضبوط لہجے میں بولتا غازان فارس کو لیے ہوئے بستر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ آنکھیں ضبط سے سرخ پڑ رہی تھی، جبکہ فارس تو اپنی اس نئی مما سے جدا ہونے پر اپنی آنکھیں میچتے ہوئے رونے کے شغل میں مصروف ہو چکا تھا۔ جس پر غازان افندی جھنجھلاتے ہوئے اسے دیکھے گیا تھا۔ فارس، خاموش ہو جاؤ، دیکھو بابا آ گئے ہیں نا۔ اسے چپ کرانے کی تگودو میں مصروف غازان افندی کافی جھنجھلایا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ روحا تو اس بچے کا بلکنا ہی دیکھتے اپنے اوپر ضبط کیے ہوئے تھی، مگر زیادہ دیر یہ ضبط قائم نہیں رہ سکا۔ جب ایک ہی جھٹکے میں آگے بڑھتے ہوئے وہ غازان کی گود سے فارس کو لے چکی تھی، بہت ہی آرام سے لیتے ہوئے اسے اپنے وجود کے ساتھ لپٹا چکی تھی۔ بس میرا بچہ، ماما آ گئی ہے نا، اب آپ کو رونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہلکا ہلکا اسے تھپ تھپاتے ہوئے یہاں سے وہاں ٹہلتی ہوئی وہ فارس کو خاموش کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ روتا ہوا فارس اس کی گود میں آتے ہی فوراً سے چپ کر چکا تھا۔ اس کی گود میں منہ چھپائے ہوئے گہرے گہرے سانس بھرتے فارس کی آنکھوں کے آنسو بھی کافی حد تک تھم چکے تھے، جس کو دیکھتے ہوئے غازان افندی اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینج کر رہ گیا تھا۔ اپنا حلق ترک کرتے ہوئے وہ ان دونوں کو دیکھے گیا تھا۔ بے بسی سی بے بسی تھی، وہ اپنے بیٹے کو نہیں سمجھا سکتا تھا، وہ اپنے دل کو بھی نہیں سمجھا سکتا تھا۔ تبھی اٹھتے ہوئے خاموشی سے اپنے بیٹے کا فیڈر تیار کرنے لگا تھا۔ فارس کی ماں اگر اسے سنبھال رہی تھی تو فارس کے باپ کا بھی فرض بنتا تھا کہ اس کی خدمت میں جٹ جائے، جبکہ روحا تو خاموشی سے ان دونوں باپ بیٹے کو دیکھے چلی جا رہی تھی، جن کے تیور ہی بدلے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ فیڈر پیتے ہی فارس کچھ ہی دیر بعد سو چکا تھا۔ روحا تو اس کے ساتھ ہی بیڈ پر موجود اسے تھپ تھپاتے ہوئے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، جس پر غازان افندی صوفے پر بیٹھا ہوا جھنجھلایا جھنجھلایا دکھائی دے رہا تھا۔ اب وہ سو گیا ہے، اٹھو اور سونے کے لیے کمرے میں جاؤ، جھنجھلاتی ہوئی اس کی آواز پر برآمد ہوئی تھی۔ روحا اپنے لب دبا کر رہ گئی تھی۔ شاید غازان افندی اپنے بیٹے کو لے کر پوزیسو ہو رہا تھا۔
ٹھیک ہے میں چلی جاتی ہوں، مگر فارس رات کو پھر اٹھ گیا تو؟ ایسا کرتے ہیں ہم یہی رہ جاتے ہیں۔ جتنا غازان افندی نے اسے تنگ کیا تھا، کچھ تنگ کرنے کی باری تو اب روحا کی بھی بنتی تھی۔ تبھی سے اور زیادہ جلاتے ہوئے وہ بولی تھی۔ بولنے کے ساتھ وہ بستر پر پھیل بھی چکی تھی، جسے دیکھتے ہوئے غازان افندی کی مٹھیاں بے ساختہ بھیج گئی تھی۔ ہرگز بھی نہیں، تم اٹھو یہاں سے، فوراً جا کر کمرے میں سو، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ چبا چبا کر بولتا ہوا وہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ روحا اسے دیکھتے ہوئے اپنے کندھے اچکا گئی تھی۔ ایسا تھا تو ایسا ہی سہی۔ وہ خاموشی سے اٹھتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ چینج تو وہ پہلے ہی کر چکی تھی۔ سونے کے لیے بستر پر لیٹ گئی۔ اسے بستر پر دراز ہوتے دیکھ کر غازان افندی اپنے لب بھینچ کر رہ گیا تھا۔ اب آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کیا اب ہم آپ کے بستر پر بھی نہیں سو سکتے؟ اگر ایسا ہے تو ہم ابھی فارس کے کمرے میں چلے جاتے ہیں، ہم وہاں سو لیں گے۔ مگر ہم صوفے پر نہیں سونے والے۔ سنجیدگی سے بولتی ہوئی اپنا رخ پلٹ چکی تھی، جس پر غازان افندی اپنے لب بھینچ کر رہ گیا تھا۔ وہ فارس کے کمرے میں تو ہرگز بھی نہیں جانے دے سکتا تھا۔ تبھی کروا گھونٹ بڑھتے ہوئے آگے بڑھتے اپنی سائٹ پر لیٹ چکا تھا۔ لائٹ آف کر دو، مجھے روشنی میں سونے کی عادت نہیں۔ سنجیدگی سے اس کی آواز کمرے میں ابھری تھی، جس پر غازان افندی گہرا سانس بھرتے ہوئے اپنے اوپر قابو پا کر رہ گیا تھا۔ ایسا تھا تو پھر ایسا ہی سہی۔ لائٹ آف کرتے ہوئے وہ سونے کے لیے آنکھیں بند کر چکا تھا، جبکہ دل کشمکش میں ڈوبا ہوا سا محسوس ہو رہا تھا۔ صبح اس کی آنکھ اپنے گرد مضبوطی سے بندھے ہوئے حصار پر کھلی تھی۔ پلکیں جھپکاتے ہوئے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے وہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کی آنکھ کھلی کیوں ہے، مگر سامنے ہی جس منظر پر نظر پڑی تھی، وہ ایک پل کے لیے اس کے سنجیدہ چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھر چکی تھی۔ روحا اس کے کندھے پر سر رکھے ہوئے اپنا وجود کا آدھا بوجھ اس کے اوپر ڈال چکی تھی۔ وہ بے فکر سو رہی تھی۔ دوسری ہی جانب فارس اس کے چہرے کی طرف اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ ایک بازو روحا کی کمر پر باندھتے ہوئے وہ دوسرے بازو کو فارس کے گرد پھیلا چکا تھا۔ دونوں کو اپنے بازو میں سمیٹے ہوئے اس کے لب گہرا مسکرائے تھے۔ بابا کی جان، صبح صبح یہاں کیا کر رہے ہو؟ مسکراتے ہوئے فارس سے پوچھتے وہ فارس کے بال بکھیر چکا تھا، جبکہ دوسری نظر سوئی ہوئی روحا پر بھی ڈالی تھی۔ سوئی ہوئی وہ کس قدر حسین لگ رہی تھی، یہ کوئی اس سے پوچھتا۔ نیند میں ہی وہ اس کا دل لوٹے چلی جا رہی تھی، جبکہ غازان افندی تو بس یک ٹک اس کی جانب دیکھے ہی چلی جا رہا تھا، مگر ساتھ بیٹھا ہوا فارس اس کی توجہ بار بار اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مسلسل اسے ناکام ہوتے دیکھ کر اب وہ اپنا نچلا ہونٹ مروڑتے ہوئے رونے کی تیاری کر رہا تھا، جسے دیکھتے ہوئے غازان افندی بوکھلاتے ہوئے اسے تھام چکا تھا۔ ارے رونا نہیں چیمپئن، تمہاری ماما سو رہی ہے، دھیمی آواز میں بولتے ہوئے غازان افندی اپنے بیٹے کو چپ کرانے کی کوشش کر رہا تھا، جو رونے کی فل تیاری میں تھا، مگر اپنے باپ کو اپنی طرف متوجہ ہوتے دیکھ کر کچھ دیر کے لیے اپنا رونا ملتوی کر چکا تھا، جسے دیکھ کر غازان کے لب مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ کچھ دیر پہلے جو فکر مندی اس کے چہرے پر چھائی تھی، اب وہ غائب تھی۔ دوسری نظر سوئی ہوئی روحا پر ڈالتے ہوئے اپنے بازو کی گرفت اس کی کمر پر مضبوط کر چکا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی کانپتی ہوئی پلکوں کو دیکھتے وہ اپنی گرفت روحا کی کمر پر ہلکی کرتے ہوئے چھوڑ چکا تھا، جبکہ توجہ پوری طریقے سے اپنے اوپر بیٹھے ہوئے فارس کی طرف تھی، جو اپنے ہاتھوں سے اسے ننھے ننھے اشارے کرتے ہوئے کوئی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنی آنکھوں کو مسلتی ہوئی روحا کچھ دیر وہیں سن سی کیفیت میں موجود بنا اپنی حالت کی پرواہ کیے ہوئے لیٹی رہی۔
मगर फारिस पर नज़र पड़ते ही इसके लब मुस्कुराहट में डले थे। मेरा बच्चा उठ गया क्या? आपको भूख लगी है? मुस्कुराते हुए पूछते रोहा की नाजुक उंगलियों ने फारिस के गालों को छुआ था। गजान जो ये सब कुछ नहायत गौर से देख रहा था, इसे वो लम्स अपने गालों पर महसूस हो रहा था। बेसाख्ता इसने अपने लब दुबाते हुए फारिस को देखा था। नहीं, फारिस ने फीडर पी लिया है, अब इसे भूख नहीं लग रही। धीमी आवाज़ में बोलते हुए वो रोहा को करंट खाकर पलटने पर मजबूर कर गया था। गजान अफंदी को अपने इस कदर नज़दीक महसूस करते हुए इसकी जान तो हवा ही हो चुकी थी। तभी बौखलाते हुए वो अपना आप गजान अफंदी से एक ही झटके में दूर करते हुए बिस्तर पर सीधी होकर बैठी थी। मगर बहुत जल्द इसे फिर से गजान की तरफ झुकना पड़ा था, क्योंकि फारिस की पुट्ठी में रोहा के बाल थे, बहुत ही बुरे तरीके से फंस चुके थे। हलक तार करते हुए वो फारिस और फिर गजान और फिर फारिस को देखे चली गई थी। ये दोनों बाप बेटा इसकी जान का अज़ाब बने हुए थे। इसकी नन्ही सी जान इन दोनों में कहाँ आकर फंस गई थी। एक तो वो गजान के इस कदर नज़दीक उसके ऊपर ही विराजमान होकर सो रही थी, और दूसरा ये फारिस इसे बनने ही नहीं दे रहा था, इसे हटने ही नहीं दे रहा था। तभी नरमी से इसकी मुट्ठियाँ खोलते हुए वो अपने बालों को इसकी गिरफ्त से आज़ाद कराते हुए झट से बिस्तर से नीचे उतरते बाथरूम में बंद हो चुकी थी, जिस पर गजान अफंदी अपने लब दबाते हुए कहकहा जब्त करके रह गया था। नाश्ते की मेज़ पर बैठे हुए रोहा की मुकम्मल तवज्जो फारिस की जानिब ही थी। इसे अपने हाथों से खाना खिलाती हुई वो भूले से भी अपनी नज़रें गजान की तरफ नहीं उठा रही थी। सुबह जिस कदर सुबकी इसे गजान के सामने उठानी पड़ी थी, वो इसके लिए काफ़ी थी। तभी अब अपनी नज़रें जितना हो सके इतना गजान से बचाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, जिसको महसूस करते हुए गजान हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। यह लड़की आहिस्ता आहिस्ता ही सही, मगर इसके हवासों पर सवार होती चली जा रही थी। क्या ये इसकी सूरत थी? नहीं, ये कुछ और ही था। बालख्तियार अपने जहन की नफ़ी करते हुए वो दिल से बोला था, जबकि सामने ही फारिस और इसे मुतमईन सा खाना खाते हुए देखकर वो अपने खाने की तरफ मुतवज्जा हो चुका था। फारिस का ख्याल रखना, मैं बहुत जल्द काम से लौट कर आ जाऊँगा। मुझे फारिस के मामले में कोई भी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। धीमे लहजे से बोलता वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था। रोहा तो अपने लब भींच कर रह गई थी, जिससे वो कोई जलाद हो जो इसके जाने के बाद फारिस को कच्चा चबा जाएगी। दिल में बुड़बुड़ाते हुए वो फारिस की तरफ मुतवज्जा हुई थी, जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इसे ही देख रहा था। मम्मा तुमसे बहुत प्यार करती है, बाबा की बातों पे मत आना, ठीक है? हम दोनों मिलकर सारा दिन मस्ती करेंगे, खाना खाएंगे, टीवी देखेंगे, और आपके पापा सारा दिन ऑफिस में काम करेंगे, ताकि वो हमारे खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें ला सकें। धीमी आवाज़ में वो इससे बातें कर रही थी। रोहा इसे और पीछे आते हुए गजान अफंदी को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। ठीक है, बाबा काम करके पैसे कमा लेंगे, बस तुम दोनों हमेशा मुस्कुराते रहना। संजीदगी से बोलते हुए गजान अफंदी झुकते हुए फारिस के गाल चूम चुका था, जबकि इसे अपने इस कदर नज़दीक आते हुए महसूस करते रोहा की सांसें तो हलक में ही अटक चुकी थी। इसके क्लोन की खुशबू इसके आसपास फैलते हुए रोहा के अंदर उतरती चली गई थी, जिस पर वह सुर्ख पड़ते हुए अपना चेहरा फारिस की तरफ मोड़ चुकी थी, जिसे देखते हुए फारिस भी इससे गले लगते हुए इसका चेहरा छुपा चुका था। मगर ये गजान अफंदी था जो इसके सुर्ख पड़ते हुए कान कैसे नहीं देखता। तभी मुस्कुराते हुए पीछे हट चुका था। अपना ख्याल रखना। अब ये जाते हुए इसने फारिस से कहा था, या फिर रोहा से। ये दोनों ही हमन्नक बने हुए सामने जाते हुए गजान अफंदी की तरफ देखकर रह गए थे।
آفس سے لوٹتے ہی وہ اپنے کمرے کی جانب کوئی خوبصورت سا نظارہ دیکھنے کے لیے بڑھا تھا، مگر سامنے ہی خالی کمرے کو منہ چڑھاتا ہوا دیکھ کر اس کا دماغ جھنجھلا اٹھا تھا۔ تبھی بیزاریت سے آگے بڑھتے ہوئے وہ چینج کرنے کے لیے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے سے باہر نکلتے ہوئے وہ پورے گھر میں گھومتے ان دونوں ماں اور بیٹے کو ڈھونڈ لانا چاہتا تھا، مگر اسے وہ دونوں کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ شام کا وقت تھا، سورج ڈھلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا جب فارس کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اس کے سر پر آسمان آن گرا تھا، کیونکہ وہ دونوں فارس کے پورے کمرے میں کھلونے بکھیرے ہوئے مسکراتے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھے۔ یہاں وہاں بھاگتے کھلونے پورے کمرے میں بکھر چکے تھے، جبکہ فارس تو قہقہے لگاتا ہوا آگے بھاگتا چلا جا رہا تھا، جس کے پیچھے پیچھے روحا بھی اسے پکڑنے کے لیے بھاگ رہی تھی۔ اس کے دروازہ کھولتے ہی وہ دونوں ایک سیکنڈ کے لیے فریز ہوئے تھے۔ اس کی جانب دیکھے گئے تھے، مگر پھر اسے اپنے کھیل میں متوجہ ہوتے اسے یکسر نظر انداز کر چکے تھے، جسے محسوس کرتے ہوئے غازان افندی کی مٹھیاں غصے سے بھیگ چکی تھی۔ یہ دونوں تو اسے کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، سیریسلی۔ بے بسی سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے وہ بس سوچے گیا تھا۔ ابھی وہ 2 قدم چل کر آگے آیا ہی تھا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے، کیونکہ فارس کے کھلونے میں پھسلتے ہوئے غازان افندی اپنے پورے قد سے فرش پر بیٹھا تھا۔ سامنے کھیلتے ہوئے ان دونوں کی ہنسی ہی چھوڑ کر رہ گئی تھی۔ وہ دونوں ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتے غازان کی طرف ہاتھ کیے ہوئے قہقہے لگا رہے تھے، جن کو دیکھتے ہوئے غازان افندی کا چہرہ بے اختیار سرخ ہوا تھا۔ مطلب میری بلی اور مجھ سے میاؤں۔ تبھی ایک جھٹکے سے آگے بڑھتے ہوئے اس نے ان دونوں کو ایک ہی وار میں دبوچنا چاہا، جس میں سے وہ دونوں بھاگ نکلے ہوئے آس پاس بھاگتے اور زور سے قہقہے لگائے جا رہے تھے۔ تم دونوں تو رک جاؤ، ایک بار بس میرے ہاتھ لگنے دو، پھر دیکھو تم دونوں میں کیسے چٹنی بناتا ہوں تم دونوں کی۔ اپنے دانت پیس کر کہتا ہوا وہ ان دونوں کی طرف دیکھے گیا تھا، جو بھاگتے ہوئے اس سے دور جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تبھی 2 قدم کے وار سے ہی وہ فارس کو اپنے بازوؤں کے حصار میں تھام چکا تھا۔ فارس کو پکڑے جاتے ہوئے دیکھ کر روحا پلٹتے ہوئے بے بسی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، یوں جیسے اس کی آنکھوں میں فارس کو ملامت کر رہی ہو۔ یوں پکڑے جانے پر تبھی خود بھی سرنڈر کرتی ہوئی چلتے اس کے سامنے آ ٹھہری تھی، جو خشمگین نگاہوں سے اسے دیکھے چلے جا رہا تھا۔ ہنسے کیوں تم دونوں مجھ پر؟ سنجیدہ لہجے میں بولتا ہوا ان دونوں کو گھورے گیا۔ نہیں، ہم نے کبھی کسی کو اتنی زور سے گرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو بس ہنسی آ گئی۔ اپنے لبوں کو دباتے ہوئے وہ بہت کوشش کر رہی تھی کہ اس سے پھر سے ہنسی نہ نکلے، مگر اس منظر کو یاد کرتے ہوئے بار بار اس کے لبوں سے ہنسی نکل رہی تھی۔ وہ بہت مشکل سے خود کو روکے ہوئے تھی۔ فارس کے سفید چمکتے ہوئے دانتوں پر نظر پڑتے ہوئے بے اختیار وہ اپنا کنٹرول کھوتے ہوئے پھر سے ہنسی تھی، جس کو دیکھتے ہوئے غازان افندی اپنے دانت کچکچاتے ہوئے رہ گیا تھا۔ یہ دونوں ماں بیٹا اسے بہت ہی زیادہ ٹف ٹائم دینے کی کوشش کر رہے تھے، مگر سامنے بھی غازان افندی موجود تھا، جو ان دونوں کے کسے ہوئے بال نکالنا جانتا تھا۔ تبھی ان دونوں کو اپنے بازوؤں کی گرفت میں پکڑتے ہوئے دونوں کو ہی کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اچھا سوری، اب آپ کے اوپر ہم دونوں نہیں ہنسیں گے۔ بالکل، مگر آپ بھی یہ دیکھیں نا، اگلی بار دیکھ کر چلا کریں۔ آج تو کھلونا تھا تو آپ کی کچھ بچت ہو گئی، اگلی بار اگر کیلے کا چھلکا ہوا تو آپ کی خیر نہیں۔ سنجیدگی سے اپنی ہنسی کو پورے طریقے سے قابو میں کرتے ہوئے بولتی روحا پھر سے یہ منظر سوچ کر لوٹ پوٹ ہوتے ہنسی تھی، جبکہ اس کی سرخ پڑتی ہوئی رنگت دیکھتے غازان افندی کے لب بھی بے ساختہ مسکرا رہے تھے۔
دوسری نظر اپنی گود میں تھامے ہوئے فارس کی طرف دیکھا تھا، جو اپنی ماں کو یوں ہنستے ہوئے دیکھ کر زیادہ قہقہے لگاتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ غازان افندی کی دنیا تو بس یہیں تک ہی محدود تھی۔ وہ بس ان دونوں کو خاموشی سے دیکھے چلے جا رہا تھا۔ غازان، کیا ہم آپ سے ایک بات پوچھ سکتے ہیں؟ یہ پہلی مرتبہ تھا جو سامنے سے اس سے براہ راست مخاطب ہوتے ہوئے کچھ پوچھنا چاہتی تھی، جس کو محسوس کرتے ہوئے غازان بھی اس کی جانب دیکھتے پورے طریقے سے متوجہ ہو چکا تھا۔ وہ ابھی ابھی فارس کو اس کے کمرے میں سلا کر اپنے کمرے میں واپس آئی تھی۔ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بالوں میں برش چلاتے ہوئے کچھ سوچتے ہوئے غازان سے مخاطب ہوئی تھی۔ تمہیں مجھ سے کیا پوچھنا ہے؟ چمکتی ہوئی آنکھوں سے سامنے موجود روحا کو دیکھتے ہوئے اس سے مخاطب تھا، جبکہ روحا کچھ دیر اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اپنے لبوں کو چبائے گئی تھی، مگر پھر اپنے تجسس کو دیکھتے ہوئے اپنا گلا کھنگالتے ہوئے اس کی جانب دیکھ گئی تھی۔ وہ ہم پوچھنا چاہ رہے تھے کہ فارس کی مما کون ہے؟ وہ اس وقت کہاں ہے؟ تھوڑا جھجکتے ہوئے پوچھتی وہ غازان کو لب بھینچنے پر مجبور کر گئی تھی۔ لمحہ بلمحہ اس کی آنکھوں میں اترتی ہوئی سرخی کو دیکھتے ہوئے بے اختیار روحا کو اپنا سوال غلط کرنے پر پچھتاوا ہوا تھا۔ اپنی آنکھوں کو سختی سے بند کرتے ہوئے وہ دل ہی دل میں خود کو سرزنش کر گئی تھی۔ اگر آپ کو اس سوال کا جواب نہیں دینا تو کوئی بات نہیں، ہم نے تو ویسے ہی پوچھ لیا تھا، مگر آپ کو ہماری بات بری لگی ہو تو اس کے لیے سوری کرتے ہیں۔ اپنے لبوں کو چباتی ہوئی وہ اس کے لمحہ بلمحہ سرخ پڑتے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے گویا ہوئی تھی، جبکہ غازان افندی اپنی سرخ آنکھوں کو مینچتے ہوئے بستر سے کھڑا ہو چکا تھا۔ مجھے کچھ کام ہے، تم سو جاؤ، سنجیدگی سے بولتا ہوا وہ اپنے باری باری قدم لیے ہوئے باہر نکلتا چلا گیا۔ روحا بے اختیار خود کو سرزنش کر گئی تھی۔ اسے کیا ضرورت تھی بھلا غازان سے یہ سوال پوچھنے کی؟ اب جو ماضی وہ گزر چکا تھا اسے حال میں جینا تھا، مگر نہ جانے کیوں اس کی یہ تجسس بڑی طبیعت اسے اکسا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر پہلے وہ سونے کی تیاری کرتے ہوئے لیٹنے ہی والا تھا، مگر اب اس کا سوال سنتے ہی وہ اس سخت سردی میں باہر نکل گیا تھا۔ نہ جانے وہ اب کہاں جا کر رکے گا۔ بے اختیار روحا غازان کے بارے میں سوچے گئی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی سوچوں کا دائرہ غازان اور فارس کے گرد گھومنے لگا تھا۔ بے شک وہ ان دونوں کو قبول کر کے یہ شادی کرتے ہوئے نہیں آئی تھی، مگر اب رفتہ رفتہ ان کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے وہ انہی کے بارے میں سوچنے اور ان کو سوچ کر اپنے کاموں کو کرنے لگی تھی۔ یہ ایک مثبت سی تبدیلی تھی۔ اگلی صبح نہ جانے وہ کس وقت کمرے میں آیا تھا۔ مسلسل رات کو اس کا انتظار کرتے ہوئے روحا کی آنکھ لگ چکی تھی، اور جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ بستر پر دوسری سائیڈ خالی تھی۔ جب سے شادی کر کے آئی تھی یہ پہلی مرتبہ تھا کہ غازان افندی اس کے جاگنے سے پہلے ہی وہاں سے اٹھ چکا ہو۔ بالاختیار روحا اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ایک بار پھر سے وہ سوال پوچھنے پر خود کو ملامت کر گئی تھی۔ ڈریسنگ روم سے آنے والی کھٹ پٹ کی آواز پر وہ اپنے چہرے کا رخ اس کی جانب کر گئی تھی، جہاں سے وہ ٹک سا تیار ہوا باہر نکل رہا تھا۔ تبھی اس کی نظریں بے اختیار گھڑی کی جانب پڑی تھی، جہاں گھڑی 6 کا ہندسہ بجا رہی تھی۔ اتنی جلدی بالآخر اس کے لبوں سے یہ 2 لفظ نکلے تھے، مگر اس پر وہ اپنے لبوں کو دبا کر غازان کی سرخ آنکھوں کو دیکھے گئی تھی، جو رات جگہ کی چغلی کھا رہی تھی۔ دراصل میری ایک میٹنگ ہے، تو مجھے وہی اٹینڈ کرنے کے لیے صبح ہی صبح جانا پڑے گا۔ آرام سے اٹھنا، فارس کو دیکھ لینا اور ناشتہ کر لینا۔ میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنجیدہ لہجے میں بولتے ہوئے وہ اپنے بھاری قدم لیے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔
روحا اپنے لبوں کو چباتے ہوئے پریشانی سے اس کی جانب دیکھے گئی تھی۔ ایسا انداز تو غازان کا اس وقت تھا جب وہ نئی شادی کر کے اس کے گھر میں آئی تھی۔ اس کے بعد تو غازان کے ساتھ اور فارس کے ساتھ مسکرانے لگا تھا، مگر اب لگتا تھا پھر سے اس نے اپنے اوپر وہ کھول چرا لیا ہے جو نہ جانے کب روحا کی موجودگی میں وہ ہٹا بیٹھا تھا۔ دن عجیب سے گزرنے لگے تھے۔ غازان افندی پھر سے اپنے کھول میں سمٹ کر رہ گیا تھا۔ فارس کے ساتھ تو وہ ویسے ہی تھی جیسے شروع سے ہی وہ رہتی چلی آئی تھی، مگر غازان کے ساتھ حالات کچھ آکورڈ سے ہو گئے تھے جس کو وہ دونوں ہی محسوس کر رہے تھے، مگر دونوں ہی اس چیز کو خود سے نکال پانے کی سکت خود میں نہیں لاتے تھے۔ کافی مرتبہ وہ غازان سے بات کرنے کی کوشش بھی کر چکی تھی، مگر جیسے ہی وہ کوئی بات کرنے کی کوشش کرتی غازان کوئی نہ کوئی بہانہ کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا، جس پر اس کی بات ادھوری ہی رہ جاتی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ غازان اس سے کسی بات سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، شاید اس کی پہلی بیوی کی بات پر، جو وہ اسے بتانا نہیں چاہتا تھا۔ غازان ہمیں آپ سے بات کرنی ہے، سنجیدگی سے بولتی ہوئی وہ قدم قدم چلتے اس کی جانب آئی تھی، جو ابھی آفس سے لوٹا تھا اور فریش ہونے کے لیے باتھ روم کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کی بات سنتے ہی لب بھینچ کر رکتے اس کی جانب دیکھا گیا تھا۔ غازان، ہم جانتے ہیں کہ ہمیں آپ سے پوچھنا نہیں چاہیے تھا، مگر اب ہم پوچھ چکے ہیں اور آپ کو بھی سمجھنا چاہیے۔ جو ماضی تھا وہ گزر چکا ہے، آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے۔ اگر آپ ہمیں نہیں بتانا چاہتے تو ہم دوبارہ نہیں پوچھیں گے، مگر دوبارہ اس سے یوں انجان تو مت بنے۔ فارس آپ کے یوں دور دور رہنے پر بہت ہی زیادہ اپسیٹ ہے۔ اگر آپ ابھی بھی ایسے ہی کریں گے تو آپ ہم دونوں کو بہت ہرٹ کریں گے۔ سنجیدگی سے اپنی انگلیاں مروڑتی کہتی ہوئی وہ اس کی جانب دیکھے گئی تھی، جو روحا کی بات پر اپنے لبوں کو چباتے ہوئے دوسری جانب دیکھے گیا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، میں اپنے ماضی کو چھپانے کی کوشش نہیں کر رہا، نہ ہی میں ماضی میں جی رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں تم سے نکاح کیا ہے میں نے، مگر ابھی اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کی سکت میں خود میں نہیں لا پاتا۔ مجھے کچھ وقت دو، میں ابھی اس صورتحال سے نکلا ہی نہیں ہوں کہ اس کے بارے میں تم سے بات کر سکوں۔ میں بھی مینٹیلٹی طور پر خود کو پریپیئر کر رہا ہوں۔ سنجیدگی سے دھیمے میں لہجے میں بولتے ہوئے وہ آگے بڑھتے باتھ روم میں بند ہو چکا تھا۔ پیچھے روحا اپنی انگلیوں کو مسلتے ہوئے اس جانب دیکھے گئی تھی۔ اچھی بات ہے کہ وہ ہم سے ناراض نہیں، مگر ایسی بھی کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ ہمیں کچھ بتانا ہی نہیں چاہتے۔ خفت سے سوچتے ہوئے وہ اپنے پیروں کو پٹکنے ہوئے واپس کی جانب پلٹ چکی تھی۔ کبھی نہ کبھی تو غازان افندی بتانا ہی پڑے گا، تب اس سے بھی معلوم ہو جائے گا۔ سوچتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکراتے فارس کے کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ چلو فارس، آج ہم بابا کو سرپرائز دینے کے لیے ان کے آفس چلتے ہیں۔ مسکراتے ہوئے بولتی وہ فارس کو اپنی گود میں اٹھائے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کار کے سامنے ٹھہرتے ہوئے وہ ڈرائیور کو غازان کے آفس کا پتہ بتا چکی تھی۔ مسکراتے ہوئے فارس کو اپنی گود میں بٹھائے ہوئے وہ ساتھ ہی غازان کے لیے کھانا بھی بنائے ہوئے تھی۔ ساتھ میں بیٹھ کر وہ دونوں پرسکون سے کھاتے۔ فارس غازان کو بہت مس کر رہا تھا۔ آج کل اپنی بیزی شیڈول کی وجہ سے غازان اسے وقت ہی نہیں دے پا رہا تھا، جس کے چلتے وہ دونوں ہی اداس تھے۔ تبھی آج اس نے یہ پلان بنایا تھا کہ فارس کو خوش کر سکے اور غازان کے ساتھ اپنی بڑھتی ہوئی دوریوں کو بھی سمیٹ سکے۔ غازان، دیکھو ہم تمہارے لیے کیا لائے۔ اس کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے، کیونکہ سامنے جو منظر اسے دکھائی دے رہا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ غازان اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ چھوٹے بالوں میں ملبوس ایک عورت جینز اور شرٹ پہنے ہوئے اس کے اوپر جھکی ہوئی اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر جمائے ہوئے تھی۔
اس کی بات پر وہ دونوں کرنٹ کھا کر اس کی جانب پلٹے تھے، جہاں روحا فارس کو اپنے بازو میں تھامے ہوئے حیرت سے پھیل چکی تھی۔ حیرت سے پھیلی ہوئی بڑی بڑی آنکھیں لیے ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ غزان کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے خوف سا سمٹا تھا، تبھی اپنے اوپر جھکی ہوئی اس عورت کو ایک دم خود سے دور جھٹکتے ہوئے ایک ہی جھٹکے سے سیدھا کھڑا ہوا تھا۔ روحا، میری بات سننے کی کوشش کرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہی ہو۔ اس کا دل بے اختیار دھڑکتا تھا، اس بات کو لے کر کہ کہیں سامنے ٹھہری ہوئی اس کی بیوی اس کو غلط نہ سمجھ لے۔ ابھی وہ 2 قدم روحا کی جانب بڑھا ہی تھا جب وہ بے یقینی سے اپنے قدموں کو پیچھے لے گئی۔ اس کی ساکت آنکھوں میں بے یقینی سی تھی۔ غزان افندی، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ پھٹی پھٹی آواز میں اس کے الفاظ برآمد ہوئے تھے، جبکہ اس کے انداز پر غزان افندی اپنے لب بھینچ کر رہ گیا تھا۔ مگر حیرت کی انتہا تو تب ہوئی تھی جب وہ لڑکی اس جانب پلٹی تھی۔ روحا حیرت سے آنکھیں کھولے ہوئے اس عورت کو دیکھے گئی تھی، جو مسکراتے ہوئے روحا فارس کی طرف متوجہ تھی۔ وہ ہو روحا کی کاربن کاپی تھی، بالکل اس کے نین نقوش چرائے ہوئے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہاں بھی روحا ہی کھڑی ہے، بس فرق صرف اس کے حلیے کا تھا۔ ماڈرن طرز میں پہنے ہوئے کپڑے اور میک اپ کے ساتھ چھوٹے بالوں میں وہ قدرے اس سے الگ لگ رہی تھی۔ یہ کون؟ اس کے الفاظ لبوں میں ہی رہ گئے تھے جب وہ عورت مسکراتے ہوئے روحا کے قریب آئی تھی۔ میرا نام منتہا ہے، میں فارس کی ماں اور غزان کی بیوی ہوں۔ مسکراتے ہوئے بولتی وہ اسے سن کرنے کا باعث بنی تھی۔ غزان لب بھینچے ہوئے اس کی بات کو سن کر رہ گیا تھا۔ یہ مجھ سے طلاق لے چکی ہے اور فارس کو بھی ڈسون کر چکی ہے، سنجیدگی سے کہتا ہوا وہ اپنے الفاظ سے ہی سامنے ٹھہری منتہا کی عزت کو واضح کر چکا تھا۔ روحا تو ان دونوں کو بے یقینی سے دیکھتی ہوئی حیرت کی انتہا پر تھی۔ وہ دونوں اس کے سامنے ہی اس کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے تھے، اور دونوں اس بات سے کوئی فرق بھی نہیں پڑ رہا تھا۔ طلاق لیے ہوئے یہ عورت اس کے شوہر پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس کا شوہر اس عورت کو طلاق دے کر بھی اسے اپنے سامنے اپنے اس قدر قریب ٹھہرائے ہوئے تھا۔ کیا ان دونوں کو ذرا سی بھی شرم نہیں آ رہی تھی؟ بے اختیار سوچتے ہوئے اس کا دل خراب ہوا تھا۔ تبھی فارس کو ہاتھوں میں مضبوطی سے تھامے ہوئے وہ واپس کی جانب پلٹ چکی تھی۔ غزان لپکتے ہوئے اس کی جانب بھاگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ پار کرتا، منتہا اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے ایک ادا سے اس کی آنکھوں میں دیکھے گئی تھی۔ جانے دو اسے، اب میں آ گئی ہوں تو اس کی ضرورت نہیں ہے، سنجیدگی سے بولتی وہ ہلکا سا مسکرائی تھی، جس پر غزان افندی اپنے لب بھینچتے ہوئے اس کا ہاتھ جھٹک کر اسے دور کر چکا تھا۔ مجھ سے دور رہو، اور کہا نا آئندہ میرے آفس میں دکھائی مت دینا۔ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا اس کی خبر اب مجھے بھی نہیں۔ سنجیدگی سے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولتا ہوا وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ منتہا دانت پیستے ہوئے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ایک بے وقوفی کی بنا پر وہ غزان سے طلاق تو لے چکی تھی، مگر اب بہت پچھتا رہی تھی۔ غزان جیسی سونے کی چڑیا اس کے ہاتھوں سے نکل چکی تھی، جبکہ اپنے بیٹے فارس کی کسٹڈی بھی اسے دیتے ہوئے وہ اپنے تمام تعلق اس سے ختم کر چکی تھی۔ اب دوبارہ کیسے اس تک پلٹ کر جاتی؟ بے بسی سے وہ بس سوچ کر رہ گئی تھی۔ روحا، میری بات سمجھنے کی کوشش تو کرو، میرا اس سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، میں اسے طلاق دے چکا ہوں۔ وہ خود بخود آفس چلی آئی، میرے سر پر مسلط ہو رہی تھی۔ اس کے پیچھے بھاگتا ہوا وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر روحا کچھ بھی سوچے بنا بس آگے چلی جا رہی تھی۔ گھر آتے ہی اس نے فارس کے کمرے میں خود کو فارس کے ساتھ ہی بند کر لیا تھا۔ فارس کو فیڈر دے کر وہ سلا چکی تھی، جبکہ اپنے پھٹتے ہوئے سر کو لیے وہ بستر پر فارس کے پاس ہی بیٹھے ہوئے سوچے چلے جا رہی تھی۔ جو سوچیں اس کے ذہن میں آ رہی تھی وہ ان دونوں کو تباہ کر دینے کے لیے کافی تھی۔
تبھی وہ اپنے دماغ کو پرسکون کرنے کی بے انتہا کوشش کر چکی تھی، مگر جو آفس میں منظر نظر آیا تھا وہ کسی بھی طرح اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو رہا تھا۔ آخر کیوں غازان افندی نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ تو نہیں آئی تھی اس سے شادی کرنے کے لیے۔ یہ غازان افندی ہی تھا جو اپنی عزت رکھنے کے لیے اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، تو کیوں اس کے ساتھ نرم رویہ رکھا؟ ویسا ہی رہتا جیسے ابھی سر دل وہ تھا، تاکہ وہ کم از کم اس پتھر سے کوئی امید تو وابستہ نہ کرتی۔ اس کے ساتھ مسلسل کچھ وقت تک رہتے ہوئے وہ غازان سے امیدیں باندھ چکی تھی، مگر نہیں جانتی تھی کہ یہ تمام امیدیں وہ غلط انسان سے باندھ رہی ہے جو اسے برے طریقے سے توڑ کر رکھ دے گا۔ بے اختیار اپنی آنکھوں کو بند کیے ہوئے بہتے آنسوؤں کے ساتھ وہ سوچے چلی گئی تھی۔ ایک نظر پلٹتے ہوئے ساتھ سو رہے اپنے بیٹے کی جانب بھی ڈالی تھی۔ وہ معصوم تھا، ساری چالوں سے بہت دور تھا، مگر نہ جانے کیوں فارس کے چہرے میں اسے غازان کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا فارس پہلی ہی بار میں وہ اس کی طرف یوں متوجہ ہوا تھا کیونکہ اس کا چہرہ ہو بہو اپنی ماں سے ملتا تھا۔ یہ خیال ہی اس کے لیے اذیت ناک تھا۔ جس قدر محبت وہ فارس کو دیتی آئی تھی، وہ محبت فارس اپنی ماں سمجھ کر اس سے حق سے لیتا تھا، مگر وہ اس کی ماں نہیں تھی، وہ اس کی سگی ماں نہیں تھی۔ یہ اذیت ہر اذیت پر بھاری تھی۔ اس کے زخموں پر مرہم رکھنے والا فارس ابھی ان سب کو سوچنے اور سمجھنے سے قاصر تھا۔ غازان، ہمیں تم سے طلاق چاہیے۔ 2 روز مسلسل چپ رہنے کے بعد تیسرے دن اس نے اپنے چپ ہونے کا روزہ توڑ ہی دیا تھا، مگر الفاظ جو ادا ہوئے تھے وہ غازان افندی کے دل کو چھلنی کر گئے تھے۔ وہ جو اس کے لیے جو احساسات محسوس کرنے لگا تھا، ہر ایک بات سے انجان روحا جو اس سے تقاضا کر رہی تھی، وہ اس کے لیے سہانے روح تھا۔ روحا، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہیں بول رہا ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ خود بخود میرے آفس میں گھس آئی تھی، مجھے ایک بار سمجھانے کا موقع تو دو۔ بے بس لہجے میں بولتا ہوا وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامے اس کے قریب بیٹھا تھا، جبکہ روحا بنا کسی تاثر کے بس سامنے کی طرف دیکھے چلی جا رہی تھی۔ جو کچھ وہ دیکھ چکی تھی اس کے لیے کافی تھا۔ وہ اس گھر میں ایک متبادل کے طور پر آئی تھی۔ فارس بھی اسے تبھی چاہتا تھا کیونکہ اس کی ماں کا چہرہ اس کی چہرے کے ساتھ ملتا تھا، جبکہ غازان افندی تو اس کے چہرے میں اپنی سابقہ بیوی کا چہرہ ہی متلاشتا ہوگا۔ ان دونوں کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی، تو وہ ان دونوں کے ساتھ رہنے کے لیے اور محبت کی امید کیسے رکھ لیتی؟ تبھی وہ اتنا بڑا فیصلہ لے گئی تھی۔ یہ فیصلہ اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ پہلے بیوہ ہو جانا اور اب طلاق یافتہ ہو جانا، لوگ اس کو کیسی کیسی باتیں کہتے، مگر وہ کسی کے متبادل کے طور پر نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ ساری زندگی فارس کی آنکھوں میں ایک متبادل کی پرچھائی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ تم نے مجھے پہلی بار کب دیکھا تھا؟ جب تمہیں معلوم ہوا کہ میں تمہاری سابقہ بیوی کی طرح دکھتی ہوں؟ سنجیدگی سے بولتی، اس کے لہجے میں کوئی جذبہ موجود نہیں تھا، جبکہ غازان افندی تھک ہار کر اپنا سر ہاتھوں میں جھکائے ہوئے آنکھیں میچ گیا تھا۔ اسرا سے شادی طے ہونے کے بعد میں ایک مرتبہ وہاں آیا تھا۔ تم مجھ سے پردہ کیا کرتی تھی، کیونکہ تم عدت میں تھی، تو میں تمہیں دیکھ نہیں پایا۔ بس ایک بار غلطی سے تمہاری تصویر دیکھ لی تھی تمہارے سابقہ شوہر کے ساتھ تمہاری گھر میں، تبھی میں نے مجبور ہو کر وہ سب کچھ کیا۔ میں نے اسرا کو نکاح نہ کرنے کا بولا تھا کہ میں تم سے نکاح کر سکوں۔ ہاں، میں مانتا ہوں اس میں میرا قصور تھا۔ میں پہلے تمہیں اپنی بیوی کے متبادل کے طور پر ہی لانا چاہتا تھا، مگر تم یقین کرو میرا روحا، جب سے تم آئی ہو میں مسکرانے لگا ہوں۔ فارس، جس کے لیے میں بے حد فکر مند رہتا تھا، اب میں اس کے لیے تم پر بھروسہ کرتا ہوں۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی پر بھروسہ نہیں کیا، کسی کے ساتھ میں ہنس نہیں پایا،
وہ عورت جو خود میری سابقہ بیوی کہتی ہے، منتہا وہ مجھے ایک امیر شخص کے لیے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اپنے بیٹے کو ڈس اون کر دیا تھا۔ میں اس وقت جس بری حالت میں تھا، مجھے بس یہی سمجھ آیا تھا کہ مجھے میرے بیٹے کے لیے ایک ماں لانی ہے۔ میرا یقین کرو روحا، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ بے بسی سے بولتا ہوا وہ اس کے ہاتھ کو تھامے اپنا سر اس پر ٹکا چکا تھا، جبکہ روحا تو سائیں سائیں کرتے کانوں کے ساتھ بس اسے دیکھے گئی تھی۔ تو یہ سب کچھ ایک چال تھی، بس اسے دیکھ لینا اور اسرا کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کرنا، زبردستی سے نکاح کرنا، تو یہ سب کچھ ایک چال تھی، غزان افندی کی چال جس میں وہ پھنس کر رہ گئی تھی۔ بے اختیار سوچتے ہوئے اسے خود پر ہی ہنسی آئی تھی۔ وہ کیسے انسان کے ساتھ دل لگا بیٹھی تھی۔ تم خود غرض ہو غزان افندی، تم پہلے بھی خود غرض تھے تو تم اب بھی خود غرض ہو۔ تم نے ہماری بے لوث محبت کو فنا کر دیا۔ تم نے ہماری فارس کے لیے بے لوث محبت کو ایک متبادل بنا دیا۔ ہم تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ سنجیدہ لہجے میں بولتی وہ اس کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے کھڑی ہو چکی تھی، جس پر غزان تڑپتے ہوئے فرش پر اس کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھا تھا۔ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں تمہیں بے انتہا چاہتا ہوں۔ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں روحا، میں اپنے بیٹے کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ جب تم میری زندگی میں آئی تھی، میں نے ہر ایک چیز کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ میں نے منتہا کو پیچھے چھوڑ کر تمہیں اپنایا تھا۔ میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں، مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، نہیں تو میں مر جاؤں گا۔ تڑپتے ہوئے لہجے میں بولتے غزان افندی اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار قائم کر چکا تھا، جبکہ فارس کی قسم پر تو وہ سن سی کھڑی غزان افندی کی ابتر ہوتی حالت کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ جس قدر محبت وہ فارس سے کرتا تھا، یہ کوئی ڈکی چھپی بات تو نہیں تھی۔ اگر غزان افندی فارس کی قسم کھا رہا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ تبھی جھک کر اسے اٹھاتی ہوئی اس کی آنکھوں میں دیکھے گئی تھی۔ وعدہ کرو اس منتہا سے کبھی نہیں ملو گے۔ وعدہ کرو فارس کو کبھی اس کی ماں کے بارے میں نہیں بتاؤ گے۔ وعدہ کرو فارس کی ماں میں ہی ہوں۔ وعدہ کرو تمہاری یہ محبت کے دعوے میرے اقرار کرنے کے بعد بدل نہیں جائیں گے۔ دھیمے لہجے میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وعدہ لیتی ہوئی وہ اس سے زندگی کی نوید تھما چکی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں، میں دل و جان سے وعدہ کرتا ہوں، میں اپنی بات پر قائم رہوں گا۔ اس کے دل کو کچھ قرار سا آیا تھا۔ روحا کی باتیں اس کے تڑپتے ہوئے وجود پر مرہم رکھ گئی تھی، جس کو محسوس کرتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے کہتا اپنے بازوؤں کا حصار قائم کر چکا تھا۔ میں تم سے بے حد محبت کرنے لگا ہوں روحا، اور ہمیشہ کروں گا۔ میں تمہیں اپنانے کی خود میں ہمت نہیں پاتا تھا۔ میں چاہتا تھا جب میں تمہیں منتہا کا بتاؤں، اس کے بعد ہی تم سے محبت کا اظہار کروں، مگر خود میں یہ ہمت نہیں پا سکا تھا۔ آج میں تم سے کہتا ہوں روحا غزان افندی، میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں اور تمہیں دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا ہوں۔ کیا تم اپنا وجود مجھے سونپ سکو گی؟ مسکراتے لہجے میں بولتا وہ بے تابی سے اس کی گردن کو چوم گیا تھا، جبکہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنے بازوؤں کا حصار اس کے گرد باندھتی ہوئی روحا بھی اپنا آپ اس کو سونپ چکی تھی، جو اس کی جان اور مال کا محافظ تھا۔ کہانی کیسی لگی اس کا اظہار کمنٹ میں لازمی کیجیے گا، اور مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ شکریہ۔